السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان شکر و احسان ہے کہ جس کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ یہاں اس مسجد میں اسی کو پہچاننے کے لیے، اسی کو جاننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جو سلسلہ درس ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم لوگ عقیدے کی ایک بڑی ہی مشہور اور بنیادی کتاب التوحید کو پڑھنے اور سیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھ دوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی فضیلت بتلائی ہے کہ جب کبھی مسلمان آپس میں اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہیں، اس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کبھی کوئی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور اپنے درمیان جو گفتگو ہے اسی کے متعلق کرتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو سمجھاتے ہیں، اسی کا دراسہ کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اس کی فضیلت اور فائدے بیان کیے اور کہا نزلت علیہم السکینہ، اس جماعت پر، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت نازل ہو جاتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ یعنی فرشتے اس جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتوں کی جماعت پائی جاتی ہیں، ان فرشتوں کے پاس اس جماعت کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو میرے فلاں بندے فلاں گھر میں میرے جمع ہوئے اور میرے متعلق انہوں نے بات چیت کی، میری کتاب و سنت، میری کتاب کو، اللہ کے نبی کی سنت کی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی کہ جب کبھی آپس میں ہم لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ تمام فائدے ہم لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر یہ پروگرام رکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ عقیدہ جو کہ ہمارا بنیادی رکن ہے، ہماری زندگی کا بنیادی عنصر ہے، اسی کے ذریعے سے جنت و جہنم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کرتا ہے، تو اس عقیدے کو سدھارنے، اس کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس میں جس کتاب کا انتخاب ہم لوگوں نے کیا ہے وہ ہے کتاب التوحید۔
کتاب التوحید میں آپ دیکھیں، التوحید کے لفظ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ہر طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، رب کائنات کو لے کر جو غلط فہمیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر جو سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ اپنے رب کو پہچاننے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَعْلَمْ، یہ بات جان لو، انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو جاننا پہچاننا، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج کے اور اس کے بعد کے ایک دو دروس میں آپ کے سامنے سب سے پہلے مجھے انہی کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں رکھنی ہے کہ یہ شخصیت ان کی کیسی تھی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے کس ماحول میں لکھی، کیوں لکھی، اور ان کی شخصیت کتنی نمایاں ہوئی، ان کی دعوت کیسے پھیلی، یہ تمام باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق نجد کے علاقے سے ہے۔ عرب کا جو جزیرہ ہے اس کو الگ الگ قبائل میں الگ الگ جغرافیائی اعتبار سے الگ الگ حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک علاقہ آتا ہے نجد کا۔ نجد کے علاقے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ علاقہ عرب کا علاقہ ہے۔ یہاں پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے یہاں کی صورتحال بڑی ہی خراب تھی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ویسے ہی صورتحال عرب کے اس علاقے کی تھی جیسے اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے، اللہ کی نبی کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت کی ہوا کرتی تھی۔ اتنے زیادہ لوگ دین سے دور ہو گئے تھے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بہت ساری خرابیاں ان لوگوں کے اندر آ چکی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہی کے علاقے میں حنیفیہ ان کا ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر صحابہ کی فرضی قبریں بنا لی گئی تھی۔ اصل میں قبر صحابہ کی نہیں تھی وہ، لیکن لوگوں کے درمیان یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ قبر جو ہے فلاں صحابی کی ہے، یہ قبر فلاں صحابی کی ہے، اور بھولے بھالے عوام جو ہیں ان باتوں میں آ گئے اور اسی قبر کو مسجد بنا لینا، اس کے سامنے آ کر نمازیں پڑھنا، وہاں پر جا کر دعائیں مانگنا، وہاں پر جا کر نذر و نیاز چڑھانا، یہ تمام چیزیں وہاں پر شروع ہو چکی تھی۔ وہیں سے متصل ایک اور علاقہ تھا جہاں پر ایک درخت پایا جاتا تھا، اس درخت کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ کسی صحابی نے لگوایا ہے، یا پھر اسی طریقے کی کوئی اور بات پھیلا دی گئی تھی۔ لوگوں کا یہ ماننا شروع ہو گیا تھا کہ یہاں پر وہ عورتیں جن کو اولاد نہیں ہوئی تھی ابھی تک، جو اولاد سے مایوس ہو چکے تھے، ایسی عورتیں یہاں پر آتی اور شرمناک حرکتیں کیا کرتی تھی۔ یہ سب ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ اسلام پر چلنے والے عبداللہ عبد الرحمن نام کے ایسے ہی لوگ آتے تھے اور شرکیہ عقائد اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے شرکیہ اعمال یہاں پر کیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ بری صورتحال اس علاقے کی ہو چکی تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، نجد کا جب علاقہ آپ کے سامنے آتا ہے تو یمامہ جو قبیلہ ہے جہاں پر ان کی ولادت ہوئی، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا مسیلمہ کذاب۔ اس کو کذاب اس لیے کہا جاتا ہے، کذاب کے معنی ہیں عربی زبان میں جھوٹا۔ اس کو کذاب جھوٹا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا پھر نبی کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ یہ اس آدمی کا دعویٰ تھا۔ یہ آدمی بعد میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بہت زیادہ اس کا یہ عقیدہ پھیلنے لگا، لوگ اس کو نبی سمجھنے لگے، یہاں تک کہ اس کے اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی بھی ہوئی، اور آخرکار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ بھی اسی علاقے سے آیا ہوا تھا۔ الغرض یہ علاقہ حضرت امام
محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بری صورتحال کا شکار ہو چکا تھا۔ ایسے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کی پیدائش جو ہے 1115 میں ہوتی ہے، ہجری کے اعتبار سے آپ کی پیدائش 1115 میں ہوتی ہے، اور عیسوی کے اعتبار سے 1703 میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اسی نجد کے علاقے میں یمامہ نام کے شہر میں ہوتی ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام جو بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ کا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی تھا۔ یہ آپ کا نام ہے، محمد بن عبد الوہاب کے نام سے عموماً جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ ان کی کنیت ابو الحسین تھی۔ عرب کا یہ معمول ہے کہ ان کی ولادت جب ہوتی تھی یا شادی سے پہلے بھی عموماً لوگ کنیت رکھ لیا کرتے تھے۔ ابو کے معنی باپ کے آتے ہیں، ابو الحسین کے معنی حسین کے باپ، تو یہ آ کر کنیت عموماً عرب کے لوگ پہلے بھی رکھ لیا کرتے تھے یا پھر شادی کے بعد بھی ان کی کنیت ہو جایا کرتی تھی۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسین تھی۔ آپ یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے وہ بڑا ہی علمی خاندان تھا۔ آپ کے والد جو عبد الوہاب بن سلیمان ہیں، یہ بھی نجد کے علاقے کے بڑے مشہور عالم تھے، بڑے مشہور فقیہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس دور کے قاضی تھے، اور آج کل کا معاملہ ایسا ہے کہ قاضی کوئی بھی بن جاتا ہے، عام انسان بھی، یہ کچھ پڑھا لکھا انسان بھی قاضی بنا دیا جاتا ہے۔ اس دور کا مسئلہ ایسا نہیں تھا، پورے شہر کا ایک قاضی ہوا کرتا تھا، اور قاضی اسی کو منتخب کیا جاتا تھا جو علم میں سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا اسی کو قاضی بنایا جاتا تھا شہر کا۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنے علاقے کے قاضی تھے، اور ان کے جو دادا ہیں سلیمان، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور ان کے جو نانا ہیں حضرت محمد بن عبد الوہاب کے نانا، یہ بھی عالم دین تھے۔ الغرض امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے خاندان میں بہت زیادہ علماء پائے جاتے تھے، اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بعد آپ کی جو ابتدائی تعلیم شروع ہوئی وہ تعلیم آپ ہی کے والد کے ذریعے سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال سے کم عمر ہی میں حفظ قرآن سے فارغ ہو گئے۔ سوچ کر دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، 10 سال کی عمر کا بچہ، آج کل بہت نادر ملتے ہیں آپ کو قرآن پڑھنے والے، 10 سال کی عمر میں کچھ پارے حفظ کر لیے ہوں گے، ایسے بہت کم بچے آپ کو معاشرے میں ملیں گے۔ اس دور میں علمی گھرانہ تھا، اس وجہ سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال سے کم عمر ہی میں حفظ پورا کر لیا تھا، قرآن مجید پورا مکمل حفظ کر لیا تھا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ حفظ سے جب فارغ ہو گئے تو تقریباً 10 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور اس دور میں علم کے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے۔ آج کل جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں مدارس نظر آتے ہیں، مکتب نظر آتے ہیں کہ طلبہ جہاں جا کر پڑھتے ہیں، دینی علم حاصل کرتے ہیں، یہ ایسا دور نہیں تھا۔ وہ دور میں علم حاصل کرنے کے لیے شاگرد جو ہے استاد کے پاس جاتا تھا، کسی بھی استاد کے پاس جا کر انہی کے پاس چند دن قیام کر کے وہیں پر رہ کر ان کے پاس جو علم ہوتا اس کو حاصل کر لیتا۔ اس استاد سے فارغ ہو گئے کسی اور شیخ کے پاس جاتے، وہاں پر کچھ دن رکتے، ان سے علم حاصل کرتے، پھر یہاں سے ختم ہو گیا پھر کسی اور شیخ کے پاس جاتے، وہاں پر کچھ دن رکتے، ان سے علم حاصل کرتے۔ یہی معاملہ چلتا تھا، ایسے ہی علم ایک دوسرے سے لیا کرتے تھے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے تھے، اس وجہ سے آپ نے سب سے پہلے اپنے ہی والد سے علم حاصل کیا، چونکہ ان کے والد بھی عالم دین تھے، وہ بھی فقیہ تھے اور اپنے بستی کے بہت بڑے قاضی تھے۔ تو سب سے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہی والد کے پاس علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد، آپ کے والد کے پاس علم حاصل کر لینے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کچھ جوان ہو جاتے ہیں۔ جوانی کے مرحلے میں آ کر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے علمی اسفار شروع کرتے ہیں، علمی سفر شروع کرتے ہیں کہ فلاں شیخ کے پاس جانا، علم حاصل کرنا۔ سب سے پہلا جو سفر آپ نے علم کی راہ میں کیا وہ حجاز کا تھا۔ حجاز کے معنی مکہ مکرمہ جو ہے، اس کے علاقے کو
حجاز کہا جاتا ہے، مکہ اور یہ جو مدینے کا علاقہ ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ تو یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے حج کی غرض سے حجاز تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے حج سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کے علماء سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس دور میں جو وہاں پر سب سے مشہور عالم دین تھے وہ دو تھے، ان میں سے اساتذہ میں سے عبداللہ بن ابراہیم بن سیف النجدی، یہ بہت بڑے عالم دین تھے، مکہ میں قیام تھا ان کا، نجد کے عالم دین تھے لیکن مکہ میں یہ آ کر بس گئے تھے، ان سے سب سے پہلے علم حاصل کیا۔ دوسرے جو شیخ تھے وہاں پر شیخ محمد حیات السندی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ نے یہاں پر علم حاصل کیا۔ ان دونوں سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کا علم حاصل کیا، حدیث کا جو فن ہے اس کو سیکھا۔ یہاں سے حجاز سے فارغ ہونے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ احسا نام کا ایک شہر ہے وہاں پر جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک مشہور عالم دین ہوتے ہیں جن کا نام ہے عبد اللطیف العفالقی، ان کا نام ہے، ان کے پاس جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ آ کر احسا نام کا ایک شہر ہے وہاں پر بسے رہتے ہیں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بصرہ تشریف لے جاتے ہیں۔ بصرہ ایک مشہور شہر ہے، خطبات میں عام طور پر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بصرہ نام کا ایک علاقہ ہے، کوفہ، بصرہ وغیرہ، تو یہاں پر بھی بہت سارے علماء رہتے ہیں، ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ان کے جو شیخ ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ محمد المجموعی البصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے دوران اب امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، اپنے اساتذہ سے علم حاصل کر چکے ہیں، اتنی پختگی آ گئی ہوتی ہے کہ باطل اور حق کے درمیان فرق کر لیں کہ کیسے کون صحیح راستے پر جا رہا ہے، کون غلط راستے پر جا رہا ہے، یہ معلوم کرنے کا اتنا علم امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بصرہ میں قیام کے دوران امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھتے ہیں کہ بصرہ کے علاقے میں بھی وہی صورتحال پائی جاتی ہے جو ان کے اپنے علاقے میں ہوا کرتی تھی، یعنی شرک میں لوگ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، بدعتیں بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں، اخلاقی خرابیاں بہت زیادہ لوگوں میں آ چکی ہیں۔ یہ تمام چیزیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں اور ان سے برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، عالم دین جب کبھی علم حاصل کر لیتا ہے، منکر پر نکیر کرنا، منکر کو روکنا، یہ عالم دین کا فرض ہوا کرتا ہے۔ جب کبھی دیکھے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، جب کبھی دیکھے کہ کوئی غلطی پر جا رہا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی یہ بنیادی علامت، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو روکیں۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، عقیدہ توحید سے اتنے زیادہ دور چلے گئے ہیں، اسلام سے اتنی دوری ان کی پیدا ہو گئی ہے، تو ان کو کیسے نہ روکا جائے۔ لہٰذا یہی مقام ہوتا ہے جہاں پر سب سے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اپنی دعوت کی ابتدا کرتے ہیں اور لوگوں کو ان چیزوں سے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبروں پر جا کر ان کو نظر و نیاز مت چڑھاؤ، غلط قسم کے معاملات میں مت پڑو، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب کبھی آدمی حق کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو حق کی بات ہضم نہیں ہوتی ہے، حق بات لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، کیونکہ یہ معاشرہ اتنا زیادہ بدامن ہو چکا تھا، عقیدے کے اعتبار سے لوگ اتنا زیادہ گمراہ ہو چکے تھے کہ ان لوگوں نے جو اپنے درمیان اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا اسی پر چل پڑے تھے اور اسی کو دین اسلام سمجھ بیٹھے تھے۔ اب جب ایک آدمی آ کر نئی بات ان کو بتلا رہا ہے، ان چیزوں سے روک رہا ہے، تو یہ معاملہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، یہ بات لوگوں کو اچھی نہیں لگی، چنانچہ لوگ حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہو گئے، بہت ہی زیادہ مخالفتیں بڑھی، حالانکہ ان کے مشائخ بھی پائے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ علماء دین اس دور میں جو تھے وہ اپنی طرف سے کوششیں کر رہے تھے، لیکن جو حکومت کے حکمران ہوا کرتے ہیں ان کے قریبی بعض علماء ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ اپنے خاص کچھ علماء کو رکھتے ہیں، یہ علماء اپنے مفاد کی خاطر اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو جائز قرار دے رہے تھے۔
یہ جو چیزیں شرک کے طور پر معاشرے میں پھیل رہی تھی، بدعتیں پھیل رہی تھی، ان بدعتوں کو روکنے کے بجائے اس ڈر میں کہ کہیں عوام ہماری مخالفت میں نہ آ جائے، بادشاہ ہمیں آ کر شہر سے نہ نکال دے، ہمارا مالی نقصان ہو جائے گا، ایسے بعض علماء کی وجہ سے پورا معاشرہ بدامن ہوتا جا رہا تھا۔ اور جب حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ باطل ہے، یہ اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، تو تمام کے تمام لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ جو اس دور کے بادشاہ وغیرہ تھے وہ بھی آپ کے مخالفت پر اتر آئے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عین دوپہر کے موقع پر، آپ جانتے ہیں عرب کی سرزمین میں دھوپ کیسے ہوا کرتی ہے، ریت کا علاقہ ہے، پہاڑیوں کا علاقہ ہے، ایسے دوپہر کے عین موقع پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ سے نکال دیا جاتا ہے، کوفہ سے دربدر کر دیا جاتا ہے۔ جرم کیا تھا؟ جرم صرف اتنا تھا کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حق کی بات کی، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم جو کر رہے ہو وہ شرک ہے اور توحید اس کے مقابل کچھ اور ہے جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یہ حق کی بات جب کی امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، لہٰذا عین دوپہر کے موقع پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہیں سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعوت کا پورے طریقے سے آغاز کرتے ہیں کہ نہیں، یہ انہوں نے یہ بات ٹھان لی کہ اب لوگوں کے درمیان تصور نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، توحید اور شرک کے درمیان فرق نہیں ہے، تو کسی نہ کسی کو اٹھ کھڑا ہونا تھا، توحید کی دعوت سب کو دینی تھی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ عزم پورا کر لیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اپنے یہ جو علاقے میں منکرات ہو رہے ہیں، شرکیہ اعمال جو ہو رہے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے اور لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ اسی پاداش میں کئی زیادہ ہجرتیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اب کوفہ سے ان کو نکالا گیا، آگے آپ سنیں گے کہ ایک اور علاقے میں یہ جاتے ہیں، وہاں پر بھی دعوت کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے بھی نکالا جاتا ہے۔ الغرض بہت ساری ان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہر مقام پر توحید کو پھیلانے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے پوری طریقے سے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہاں تک آج ہم اپنی گفتگو کو روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے، کیسے کیسے مشکلات ان کو آئیں اور پھر بھی انہوں نے توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیسے ٹھان لیا تھا، کیسی ہمت دکھائی، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اسلاف کی زندگیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے خالص موحد بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔